رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ ہمیں صحت و سلامتی عطا کر کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ذوق اور شوق والا بنائے اور رات تراویح بھی با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مالی طور پر مستحکم کر دے کہ ہم لوگوں کی افطاریاں بھی کروائیں، سحریوں میں بھی حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ صاحب توفیق و ذوق بنا دے کہ ہم قرآن مجید کی بھرپور تلاوت کریں اور قرآن مجید کے دروس کو سنیں اور ذہن نشین کر کے عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے تعمیرات میں جو ہم نے ایک عزم کیا، ایک بیڑا اٹھایا، بہت بڑا کام، ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، مالی طور پر بھی مستحکم نہیں ہے ایسے کہ ہم اپنی جیب سے یہ سارے کام کروا سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کرم نوازی سے ان معاملات کو، اس کی تعمیر کو، اس مسجد کی پریشانیوں کو جلد آسانی کے ساتھ ختم فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قیامت تک آباد رکھے، اس کے نمازیوں پر، ان کے گھروں پر، فیملیز پر، بچوں پر، کاروبار پر اللہ رحمت نازل فرمائے۔ جی ابتدائی حمد و ثنا اور دعائیہ کلمات کے بعد آج میں رمضان مبارک میں کیا ہم نے کرنا ہے اس عنوان پر آپ کو تھوڑی گائیڈ لائن دینے کی کوشش کروں گا۔ میں نے قرآن مجید کے دوسرے پارے کی سورہ البقرہ کی 1 آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کو پیش کیا ہے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، ممکن ہے آج تراویح ہو جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ کل روزہ ہو جائے، نہیں تو پرسوں اتوار کو اور کل کی تراویح، پرسوں کا روزہ تو پھر پکا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاند دکھائی دے دے 29 کا ہو تو اس کے مطابق چلو، اور اگر کوئی بادل وغیرہ ہو، ان غم علیکم، اگر کوئی بادل شادل ہو، مطلع صاف نہ ہو، تو پھر تم 30 کی گنتی کو پورا کر لیا کرو۔ میرے لائق قدر بھائیوں، خواتین، باجیوں، بہنوں، توجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے پہلے صحابہ کو تیاری کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی 6 مہینے پہلے رمضان مبارک کی تیاری کرتے، ذہنی طور پر تیار ہوتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ زندگی دے دینا، خیر کرنا، صحت سے نوازنا، تاکہ میں روزے رکھوں، میرا رمضان آ رہا ہے، میرا رمضان مبارک کہیں میری کسی تکلیف، بیماری، عذر، معذوری کی وجہ سے میرا رہ نہ جائے روزہ، میری تراویح نہ رہ جائے، قیام اللیل سے محروم نہ ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے، دونوں دوست تھے، مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کر انہوں نے اسلام کے اندر زندگی گزاری، چند ہی مہینوں کے بعد جہاد کا مرحلہ آیا، یہ دونوں جہاد پر بھی گئے، اللہ کی قدرت ایک ان میں سے وہاں شہید ہو گیا اور دوسرا خیریت سے غازی بن کے واپس پلٹ آیا، اور یہ 1 سال تک زندہ رہا۔ اپنے دوست کی وفات کے شہادت کے بعد 1 سال یہ زندہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں صحابی، وہ 1 سال پہلے شہید ہوا، شہید بھی مارکے میں ہوا، اور یہ 1 سال کے بعد اپنی طبی موت فوت ہو گیا، زندگی پوری ہو گئی، پہلا شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا جو اس کو نہ مل سکا۔
ایک تیسرے صحابی کو خواب میں ایک دن دونوں ملتے ہیں، اور جو سال بعد طبی موت گھر میں فوت ہوا تھا وہ جنت میں جا رہا تھا تو بہت آگے تھا، اور جو سال پہلے شہید ہوا تھا وہ پیچھے تھا۔ اس طبی موت فوت ہونے والے کی سپیڈ جنت کی طرف جانے کی بڑی تیز تھی، اس کی نسبت جو شہید ہوا تھا۔ صبح ہوئی یہ پریشان ہوا کہ یار شہید کا تو اتنا مرتبہ ہے، اور وہ سال ہو گیا ابھی تک وہ جنت تک نہیں پہنچ پایا، اور وہ پیچھے ہے۔ دوسرا جو سال کے بعد فوت ہو رہا ہے، اپنی موت زندگی پوری کر کے اللہ کا حکم پورا ہوا تو یہ پھر فوت ہو رہا ہے گھر میں، اور یہ آگے ہے۔ یار حیرانگی والی بات ہے، گویا شہید سے اس کو زیادہ نیکی مقام مل گیا۔ یہ پریشانی اپنی شیئر کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بتاتا ہے یا رسول اللہ وہ تو شہید ہے، وہ پیچھے ہے، یہ آگے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعجب کی کون سی بات ہے، دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، دونوں نمازیں برابر پڑھ رہے تھے، دونوں جہاد میں شامل ہو رہے تھے برابر، لیکن وہ جلد اللہ کو پیارا ہو گیا، شہادت کا تاجدار بن کے، شہادت کا تاجور بن کے، وہ پہلے فوت ہو گیا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ 1 سال زندہ رہا ہے، اس کے 1 سال کے عمل کہاں جائیں گے، اس کی سال کی نمازیں کہاں جائیں گے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملنا، اس کے سال کے نوافل کہاں جائیں گے۔ اور خاص طور آپ نے ذکر فرمایا کہ اس کے رمضان زندگی میں ایک اب زیادہ آیا، وہ کہاں جائے گا، روزوں کا ثواب کیا اس کو آگے نہ لے کے جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی انمول ہے، آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو گفٹ ہے، تحفہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیاتی بخشی، تندرستی بخشی، کہ اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ ہم یہ پھر رمضان مبارک ایک پا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کئی رمضان مبارک نصیب فرمائے، اور ہم بھرپور ان کی قدر کریں، احترام کریں، روزے رکھیں۔ میرے واجب احترام بھائیوں، آپ نے کیا کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، بھرپور روزے رکھو، کوئی ناغہ نہ ہونے پائے، بالکل سستی نہیں کرنی، کاہلی نہیں کرنی، نیت کو بھی ٹٹولنا ہے، کمزوری ہو کمی ہو اس کو دور کر لینا ہے، بلکہ اللہ سے دعائیں مانگا کرو آتے جاتے، یا اللہ میری حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مجھے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی قدر کرے گا، آپ کو اجر دے گا۔ حدیث پاک ہے جامع ترمذی کے اندر، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضه صوم الدہر کلہ وان صامہ، جس بندے نے ایک روزہ رمضان مبارک کا چھوڑ دیا بلا عذر، بلا وجہ، بغیر بیماری کے، بغیر سفر کے، کوئی رخصت نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی، اس نے سستی کرتے ہوئے ایک روزہ چھوڑ دیا، صرف ایک روزہ، 29 روزے رکھے، ایک روزہ چھوڑا، بلا وجہ چھوڑا، فرمایا اب باقی اللہ اس کو کتنی بھی لمبی زندگی عطا فرما دے، یہ ساری حیاتی بغیر ناغے کے 12 مہینے روزے رکھتا رہے، ایک بھی زندگی بھر موت تک ناغہ نہ کرے۔ فرمایا جو یہاں خلا پیدا ہو گیا ہے رمضان کا روزہ چھوڑنے کا، وہ کمی پھر بھی نہیں پوری ہو سکتی۔ لم یقضہ صوم الدہر کل ان صامہ، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر ہمارا کوئی روزہ چھوٹا ہے یا ٹوٹا ہے ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری کسی بدعملی کی وجہ سے، تو اللہ سے سچی توبہ کرو، بھرپور دعا مانگو، رو رو کے مانگو، یا اللہ میرا وہ نقصان ہو گیا تھا 2 سال پہلے، سال پہلے مجھے معاف کر دے۔
میں نادان تھا، آپ قضائی دینا تو دور کی بات ہے، 12 مہینوں کے روزے رکھیں، 100 سال بھی آپ کو اس کے بعد زندگی مل جائے، 100 سال تک ہر ماہ روزے رکھتے رہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کمی و خلا پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگر بندوں کو پتا چل جائے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں، کس قدر اللہ عنایات بندوں پر فرماتے ہیں، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنے رحمتوں کے دروازے اور اجر و ثواب کے پھاٹک کھول دیتے ہیں، اگر لو یعلم العباد بندوں کو پتا چل جائے ما فی رمضان کہ رمضان کی ایک ایک گھڑی کتنی قیمتی ہے، لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میری امت خواہش کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ محرم میں بھی ہمیں پورا مہینہ رمضان کی طرح روزے فرض کر دے، سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، جمادی الثانی میں، رجب و شعبان میں، اللہ تعالیٰ ہمیں گویا 12 مہینے رمضان کی طرح روزے کا حکم دے دے، اتنا اجر، اتنا ثواب۔ لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، یہ حدیث سنن کبریٰ بہقی کے اندر اور ترغیب و ترہیب میں ہے۔ اس لیے سستیاں چھوڑیے گا، گناہوں کو ترک کر دیجئے گا، رمضان کے لیے روزے رکھنے اپنے آپ پر فرض سمجھتے ہوئے ایکٹیو ہو جائیے گا۔ رات کو نماز تراویح میں ضرور بر ضرور شمولیت کیجئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، اخلاص کے ساتھ، اپنا احتساب کرتے ہوئے، جنت لینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ زندگی کے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تھوڑا کچھ ہے، اللہ کی قسم ہم 10-10 روپے 150 کے نوٹ پر اپنا ایمان نچھاور کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کا گر جائے تو ہم جناب پکڑ کے اس کو آواز تک نہیں دیتے، نوٹ آ گیا نہیں بس پکڑ۔ جھوٹ بول بول کے دکانوں سے سودا لیتے ہیں، جھوٹ بول بول کے دکاندار سودا بیچتا ہے، دکاندار کہتا ہے کہ میں اس کو لوٹ لوں، گاہک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو لوٹ لوں۔ ایسا نہیں کرنا، دیانتداری سے، ایمانداری سے۔ کھجور لینے گئے ہو تو اس ریڑی بال سے کھجور پوچھ کے چیک کرو کہ یار ایک میں کھجور چیک کر سکتا ہوں، کیونکہ اپنے رمضان کے لیے کھجور لینی ہے۔ کوئی بھی سودا ہو بغیر اجازت کے نہ پکڑو، مبادا آپ کے روزوں پر آنے والے وقت میں بوسن انداز نہ ہو جائے۔ پوری دیانتداری، پورا اخلاص استعمال کرو، نماز تراویح باجماعت پڑھو۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کی خاطر ترلا لیتے ہوئے رمضان مبارک کے تراویح ادا کی، قیام کیا، اللہ اس کے بھی سارے زندگی کے گناہ معاف کر دیتے۔ 1 مہینہ صرف یہ کورس کرنا ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ یہ تیسری بات ہے، پہلا روزہ، دوسرا تراویح، اور تیسری بات جو میں آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کروں گا بتوفیق اللہ الرحمن، وہ ہے قرآن مجید کی بھرپور تلاوت کرنی ہے۔ ایک تو آپ کو پورا قرآن سننا کھڑے ہو کر مصلی پہ نصیب ہوگا، اللہ ہمیں شوق نصیب فرمائے۔ دوسرا قرآن مجید خود تلاوت کرنا ہے، کوشش کرو کم از کم 3 قرآن مجید رمضان مبارک میں
مکمل کرنا. 10 دن کے اندر ایک قرآن مجید مکمل ہو جائے. اگر اس سے زیادہ توفیق ملے تو پھر اور زیادہ سعادت کی بات ہے. 5-7 دن میں کرو. ہمارے اسلاف سے آتا ہے کہ وہ 3 دن میں قرآن مجید مکمل کرتے تھے رمضان المبارک میں. ایک بزرگ کے بارے میں کہ وہ 8 دن کے اندر قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک آتا تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی سارے وظائف کو چھوڑ دیتے. جو باقی ان کے ورد تھے، وظائف تھے اور حزب تھے، پڑھا کرتے تھے، ان کو عمل میں لایا کرتے تھے، صبح و شام کے اذکار، وہ سارے چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کی تلاوت پر زور دیتے. دن رات قرآن کی تلاوت. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی سالگرہ کا مہینہ ہے. میں تمثیلاً صرف کہہ رہا ہوں. سالگرہ ہو بیوی کی تو اس کو تحائف ملتے ہیں، بیٹوں کی ہو تو اس کو تحائف، شوہر کی ہو تو اس کو وش کرتے ہیں، کسی دوست کی ہو تو اس کو گفٹ پہنچاتے ہیں. قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا. شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے، یہ حق و باطل کے درمیان حد فاصل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہدا ہے، کلام رب کائنات ہے، اور ساری کائنات سے بڑھ کر انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اگر کسی نے جاننا ہو تو ام المومنین فرماتے ہیں محبوب کائنات علیہ السلام کا اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن کو پڑھا کرو. یہ اخلاق رسول بھی عیا ہوتا ہے. اس سے اخلاق اصل میں ہم جی کو کہتے ہیں، سمجھتے ہیں. اخلاق اسی کا نام نہیں. اخلاق پوری زندگی بہترین بنانا، اپنی عادات کو سنوار لینا، طور طریقے سیدھے کر لینا، دھیمی آواز سے بات کرنا، کسی بڑوں کا ادب و احترام کرنا. پوری گویا کہ متقی ترین آدمی، محسن آدمی، متقی آدمی، مومن آدمی، مسلم آدمی، پرہیزگار آدمی، جو اس کی صفات ہے وہ ساری کی ساری جناب محمد الرسول اللہ سے لی گئی ہے. مڈ آپ ہیں، جڑ آپ ہیں، آپ ہی سے یہ سارے پھل ملے. ہمیں اخلاق کا پھل ملا، صلاۃ کا پھل ملا، صوم کا پھل ملا، حج کی توفیق ملی، زندگی کے رہن سہن کے طریقے بتائے گئے، سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. اور اس نے پوچھا، پوچھنے والے نے، امی جان مجھے رسول اللہ کا اخلاق بتائیے. فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتا جی پڑھا ہے. فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوچھتے ہو وہ سارا قرآن پڑھ دو. جو قرآن نے بتایا وہ محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا. اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. ہم بھی اس کو اپنا اخلاق، اپنی عادات، اپنے اعتبار کے لیے ایک آئینہ بنائیں، بہترین نمونہ بنائیں. کیا ہوا یار؟ کتنی زندگی رہ گئی ہے آپ کی؟ کتنی زندگی رہ گئی ہے میری؟ کتنی مرضیاں کر لیں گے؟ کتنی دیر تک اللہ رسول کے احکامات سے بے تنائی، بے رخی استعمال کریں گے؟ اور پتہ نہیں اللہ کی قسم موت کا. ادھر گیا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ادھر گیا فلاں ہو گیا، ادھر بیٹھا ہوا تھا بس ایسے ہوا تو ایسے ہو گیا. ابھی بہت ساری مثالیں میرے سامنے ہیں لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس. میرے بھائیوں، فالج کا اٹیک ہو گیا، ہارٹ کا اٹیک ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، وہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ کب ہونا ہے. اللہ ویسے محفوظ فرمائے. میرے ساتھ کب ایسا کو ہونا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. دعا کیا کرو اپنے رب کریم سے. اللہ تعالیٰ
بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہ ہم مرے. اللہ تیرے گھر میں آتے ہوئے روزے رکھتے ہوئے نماز با جماعت کے لیے گھر سے نکلے, کبھی سجدے میں ہو یا قرآن کی تلاوت ہو, کوئی تہجد کا ٹائم ہو, الہ العالمین ہمیں آواز اس ٹائم دینا, تھوڑا سا آگا پیچھا کر لینا. اگرچہ آپ کے قلم نے کچھ اور لکھا ہو تو ہم درخواست کرتے ہیں الہ العالمین ان کنت کتبتنا عندک شقیا فامحوہ عنا واکتبنا عندک سعیدا انک تمحو ما تشاء وتثبت. اے میرے اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرما کہ ہم شکر کریں اور لوگ رش کریں, نماز تراویح با جماعت, سستیاں نہیں کرنی, کثرت سے تلاوت قرآن مجید کی, سستی نہیں کرنی. کرو گے وعدہ؟ میں نے آپ کو وعدہ لے کے کیا لینا ہے, صرف آپ کا ایک رغبت, ارادے مضبوط, عزم مصمم چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے گزاریں. کتنے ہوئے معاملے؟ کتنی باتیں بتا چکا ہوں؟ 3, 1 2 3, روزہ, تراویح, تلاوت. چوتھی چیز صدقہ کرنا ہے کثرت سے, صدقہ کرنا ہے کثرت سے. میں اللہ کا قرآن پکڑ کے کہتا ہوں جس کو صدقہ دینے عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ, شوق ذوق کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, کسی مد میں خرچ کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا, مجھے اگر قسم بھی کہو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم اٹھا سکتا ہوں, ہماری زبان میں کہو میں نے کہو قرآن چک کے کہہ, میں قرآن پکڑ کے کہہ سکتا ہوں کہ تم اللہ کی راہ میں مال جتنا دو گے اللہ کئی گنا زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا. میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر, فرمان پر یقین کرتے ہوئے میں بھی قرآن پکڑ کے کہتا ہوں تم جتنا خرچ کرو گے, تمہارے پاس مال نہیں ہے, اللہ کے بندو اپنے کم تر اور کم ترین مال میں سے بھی اللہ کی راہ میں دو, پھر دیکھو اگلے سال اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا عطا فرماتا ہے. تو اگر کسی کو نہ ملا تو میرے پاس آ جائے, کہے میں نے اتنا مال دیا تھا مجھے فائدہ نہیں ہوا, میں اتنا مال قرآن پکڑ کے کہتا ہوں اللہ نے دی توفیق تو انشاءاللہ الرحمن میں اس کو اتنا ادا کر دوں گا, اس کا ثواب اجر میں خرید لوں گا, اپنے کھاتے میں ڈال دوں گا. اللہ توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی بندہ, میں کیا کوئی بھی کچھ. صدقہ کرو یار, مسجد میں خرچ کرو. تمہیں دکھائی نہیں دیتے کہ مسجد میں کام ہو رہے ہیں؟ اگر ساتھ والی بلڈنگ فروخت ہو رہی ہو, آپ کو پتا چل جائے تو آپ کوشش کریں گے رستہ نکل آئے, یہ میں ہی خرید لوں. اللہ آپ کو عطا کرے. پیسے گویا گھر میں پڑے ہوئے ہیں, بینک میں پڑے ہوئے ہیں, مگر مسجد کا کام اللہ کا گھر کہتا ہے, رب کریم کہتا ہے یہاں خرچ کر دے اور تجھے میں جنت میں گھر دوں گا. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. تو میرا گھر دنیا میں بنا دے, میں تیرا گھر جنت میں تعمیر کروں گا. تو اپنی بساط کے مطابق بنا, پیسہ ڈال, خرچ کر, میں اپنی طاقت کے مطابق تیرا گھر بناؤں گا. یقین کر لو اللہ کی باتوں پر, یقین کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر, بے دریغ خرچ کرو. اللہ جانتا ہے وہی آپ کا مال ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے کے آخرت میں محفوظ کر لیا, ریزرو کر لیا, بینک میں جمع کروا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضامن ہوں. چلیں تفصیل سے پھر کبھی کہوں گا کچھ. تو صدقہ کرو, خیرات کرو, اللہ کی راہ میں دو. باتیں ہو گئی کتنی؟ 4. 5 کرنے کا کام, روزے افطار کرواؤ. یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے اور اجر ہے. من فطر صائما, جس بندے نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا, اللہ تعالیٰ روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا
ہی ثواب دے گا صبح سے شام تک جتنا روزہ رکھ کے اس کو ثواب ملا ہے، اس بھوک پیاس کو برداشت کر کے جو اس کو ملا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ روزے بھی رکھو، افطاری کے بھی انتظام کرو، رشتہ داروں کو بہن بھائیوں کو توفیق ہو تو بلاؤ، نہیں تو پکا کے دائیں بائیں بہن بھائی ہو ان کو یا ہمسائے ہوں ان کو ان کے گھر میں ایک ڈش بھیج دیا کرو، بریانی بناؤ تو ایک پلیٹ بھیج دیا کرو، کوئی دیگ پکاؤ تو مسجد میں بھیج دیا کرو، ہمسایوں کو بھی دیا کرو۔ کیا کم ہے؟ کیا آپ ایک پرات چاولوں کی پکا کے مسجد بھیج دیں، یہاں پہ 50 بندے اس کو کھائیں، چاہے 2 نوالے لیں، آپ کو 50 بندوں کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ اور کیا چاہیے؟ فرمایا جس کو اللہ جس نے ایک دودھ کے گھونٹ سے گلاس سے کسی کا روزہ افطار کروا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو آب کوثر سے پلائے گا۔ جس نے پانی سے روزہ افطار کروا دیا، ایسے کسی مسافر کا جس کے پاس کچھ نہیں کھانے کو، اس کو دعوت دے کے پانی کا گلاس پانی کا گھونٹ ہی پلا دو، اللہ آپ کو آب کوثر نصیب فرمائے گا، جنت کی نہروں کا پانی نصیب کرے گا۔ پانی نہیں تو باہر کھلار کے رب نے کہنا جنت دی نہر چ جا گلاس بھر کے او کھڑوتا ہے مولوی انہوں دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جی اللہ کیوں؟ فرمایا نے روزے دار دا روزہ افطار کروایا سی، انہوں پانی دا گلاس دے گا، فرشتہ آپ لے کے آئے نہیں، آپ جنت میں داخل ہوں گے، خود جام بھر بھر کے پئیں گے، حور و غلمان آپ کے خادم ہوں گے، اس ایک روزہ افطار کروانے کی پاداش میں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جوڑ کے کتھے لے جانا جی؟ قبر ٹگا مول نہیں پہنا، اللہ دی قسم اگلے نے توڑے کپڑے گل دے کو اتار لینے، جیباں بھی کڑیاں بھی اور ہتھاں انگوٹھیاں کو کانڈے کو نک دا پن کو نوز پن جو ہوتی ہے سارے اگلے اتار لینے، کچھ نہیں ساتھ نہیں جانے دینا۔ اور ایسا بھی ہے کہ جدے ہاتھ آیا انہیں چپ لینا ہے، انہیں دوجہ دسنا بھی نہیں کیوں میرے کول سی زیور بی بی دا ماں دا اللہ ماشاءاللہ۔ تو روزے افطار کرواؤ، خرچ کرو۔ باتیں ہو گئی 5۔ چھٹی، دعا کا اہتمام بہت کرو، جب بھی ٹائم ملے، نمازوں سے پہلے، اذان کے بعد، اذان سے پہلے، تہجد کے ٹائم، کوئی سا ٹائم ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو، ہاتھ اٹھاؤ، عاجزی کے پیکر بن جاؤ، منہ اپنے چہرے کو نیچے جھکا لو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، مناجات کرو، دعائیں کرتے کرتے سو جاؤ جب ٹائم ہو سونے کا، اور اٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اذکار بھرپور کرو۔ 7 کہ 7 رمضان مبارک کا اعتکاف آ رہا ہے، وقت آ رہا ہے اعتکاف کا، اعتکاف کرنا ہے آپ نے، کہو انشاءاللہ، اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہنے سے فرض نہیں ہوتا لیکن توفیق آسان ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کرو۔ یہ وہ بندہ ہے جو گھر کو چھوڑ آیا، دکان کو چھوڑ آیا، بیوی کو چھوڑ آیا، بچوں کو چھوڑ آیا، پیارے معصوم کھیلنے والے بچے جو اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھے ان کو بھی اس نے 10 دن کے لیے خیر بات کہہ دیا، فیکٹری کی پرواہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، آ گیا سب کچھ لے کے، ایک تکیہ لے کے، چادر لے کے، بستر لے کے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، روزے بھی رکھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، جو باقی لوگ ایک ایک کریں گے یہ سارے کام یہاں پہ فراغت پا کر رہا ہے۔ یہ اعتکاف کا بہت بڑا ثواب ہے، اس کے اجر و ثواب کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینے آئے آپ نے کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا، 1 سال بھی آپ کا مس نہیں ہوگا۔ اگر 1 سال مس ہوا ہے کسی وجہ سے تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کر کے اس کی قضائی دے دی، ایک بھی ناغہ نہیں کیا۔ 7 ہو گئے، 8واں لیلۃ القدر، اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کو تلاش کرنا۔ آپ اپنا
زندگی کا مقصد سمجھ لو کہ رمضان المبارک میں ان راتوں کو مس نہیں کرنا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اعتکاف کیا، جس نے رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر کی جستجو کی، ان راتوں میں عبادت کرتا رہا، جاگ جاگ کر گزارتا اور عبادت کرتا، دعائیں مانگتا، تلاوت کرتا، سجدے کرتا، نفل پڑھتا ہوا، اس نے زندگی کے لیے راتیں گزار لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، رمضان کے پہلے عشرے پورا مہینہ آپ نے اعتکاف کیا ایک دفعہ، اب باہر نکلے، فرمایا نہیں یار اے عشرے دے اندر رات نہیں ملی ہو، اور لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں نا وہ نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا میں تو درمیان والا اگلا عشرہ بھی کروں گا، وہ بھی اعتکاف فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں بھائی نہیں ملی، اس عشرے میں بھی نہیں آئی، اب آخری عشرہ میں اعتکاف کروں گا، وہ عشرہ اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ چلا اس عشرے میں وہ رات آئی تھی، تمہیں پتہ چلا؟ فرمایا وہ رات جس دن رات بارش ہوئی تھی نا، تو مسجد نبوی کی چھت جو تھی وہ ٹپکی تھی، چھپر تھا، کھجوروں کے پتوں کے اوپر مٹی وغیرہ ڈالی گئی تھی، فرمایا وہ چھت ٹپکی تھی، حتیٰ کہ امام کے سجدے کی جگہ پر بھی کیچڑ تھا، جب میں نے سجدہ کیا تو میری پیشانی پر گیلی مٹی لگ گئی تھی، یاد ہے تمہیں؟ یاد ہے؟ ہاں 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب چہرہ انور ہماری طرف موڑا تھا تو آپ کی پیشانی پر مٹی لگی ہوئی تھی، کیچڑ تھا۔ فرمایا وہ رات تھی لیلۃ القدر، وہ تھی لیلۃ القدر۔ صحابہ کہتے ہیں وہ 21ویں تھی، 21ویں رات تھی، تو اس میں علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ گھوم کر آتی ہے، اللہ کبھی اس سال اس رات کو یہ اعزاز بخش دیتے ہیں، پھر اگلے سال کسی اور کو بخش دیتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو گھما پھرا کر اپنے بندوں کو دیتے ہیں تاکہ بندے ایک رات پر ہی اعتماد اور تکیہ نہ کر لیں، سارا رمضان مبارک میرے بندے جو ہے نا یہ ساری راتیں جو ہے طاق راتیں ان میں عبادت کریں۔ اور جس نے ان راتوں کے اندر کسی کو کھانا کھلایا، کسی کی سحری کروا دی، روزہ رکھوا دیا، جنہوں نے رات بھر چیخیں ماری، اللہ کے سامنے ترلے لیے، اللہ کے سامنے قرآن پڑھا، سجدے کیے، دعائیں مانگی، ان کا وہ آپ کے مہمان بن جائے تو کیا بات ہوگی یار، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ یہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے آپ نے پورا مہینہ اس کو تلاش کرنے کے لیے لگایا۔ اعتکاف کے اندر باتیں ہو گئی 8، جزاکم اللہ، میں نے یاد کروا دیتے ہو۔ اب 9 نمبر پہ فرض نمازیں با جماعت پڑھنی ہے، رمضان مبارک میں سستی نہ کرنا۔ شیطان کچھ نہیں کر سکتا تو یہ ضرور کرتا ہے جب سیری کھا کے ایڈا پھلا لینا اپنا پیٹ، پھر کہتا چٹ کو لمحہ پہ جائے، نوجوان پھر گر جاتا ہے، ماں کہتی ہے جا نماز پڑھے، پتر جا نماز پڑھ لے، یہ کہتا پڑھ لینا امی پڑھ لینا۔ رات بھی مغرب ہوتی ہے، گھر میں افطاری ہوتی ہے، کہیں پکوڑے کہیں سموسے، تو بھرتی شربت دی، پانی دی، تڑا تڑ جناب، پھل ہے، فروٹ ہے، پھر بریانی ہے، پھر بوٹیاں ہیں، پھر روٹیاں ہیں، یہ سارا کچھ کر کے جب اوور لوڈ ہو جاتا ہے نا تو پھر کہنا ہمت نہیں ایتھے ہی پڑھ لانگا میں، پھر بیٹھ جاتا ہے، کہنا ہوں تے نماز بھی لنگ گئے انہیں جماعت ہو گئی ہونی ہے۔ نہیں، الحمدللہ ہماری مساجد کے اندر کو 10 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے افطاری کے بعد۔ آپ مسجد میں آؤ، موٹر سائیکل لے آؤ، پیدل آؤ، جیسے بھی آؤ، بھاگ کر آؤ، اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ یاد رکھو ایک نیکی جو ہے عام دنوں میں 1 ہوتی ہے، ان دنوں میں 700 ہوتی ہیں، اور با جماعت تو عام بھی حالت یہی ہے۔ اکیلے پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 نماز کا ثواب ہے فرضی، 1 با جماعت اگر فرضی نماز 1 پڑھ دو تمہیں 27 نمازوں کا ثواب ہے عام دنوں میں، اور ان دنوں میں اگر اس کو 27 ضرب 700 کر لو تو کہاں بات پہنچے گی؟
इसका एहतमाम करो, मगर ये तौफीक भी अल्लाह के बंदों को होती है। नौजवानों, मेरे प्यारे हो, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चे हो, पता नहीं तुम्हारा ज़हन मेरे बारे में क्या है। मेरा ज़हन तो आपके बारे में बड़ा मोहब्बत वाला, बहुत आपको आपकी इस्लाह की कोशिश मेरा अज़म है। लेकिन देखा गया है, बुजुर्ग जरा तवज्जो करें, देखा ये गया है कि जेड़े पक्के नमाजी आम देना चुनते हैं ना, वो ही पक्के नमाजी रमजान चुनते हैं। जेड़े आम देना च पक्के नमाजी, वो ही रमजान च पक्के नमाजी। आपको पहले 2-3 दिन नजर आएंगे नमाजी, वो तो लगता है ओ ये तो पिछली सफाई भी कराओ, इधर भी सफाई करा के सफा मछाउनियां पैनियां ने, बड़ी दुनिया आ गई, मगर वो कहते हैं वाह वाह फिक्र ना करो, तुहानू परेशान नहीं करांगे, 1-2 दिन ही असी। फिर गायब, नमाजी गायब, फिर आखिरी दिन दे जाके करीब वो तो फिर शक्ल नजर आएगी। क्या ऐसा नहीं? हमने देखा है पहले दिन वो नमाजी आखिरी दीवारों तक, फिर सुकड़ते सुकड़ते छोटे होती जाएगी, वही नमाजी रह जाते हैं, आदि को सब शायद बंद हो जाए बस। देख लेना, पक्के नमाजी जानते हैं कि कौन से पूरा साल के नमाजी। यार क्या अल्लाह फिर कदर ना करे ना नमाजियां दी? आप भी पक्के नमाजियों में शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला ने आपकी मौत के टाइम भी कहना है इंशाअल्लाह, अल्लाह नसीब फरमाए, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। मेरे बंदे आ जा मेरे पास, मैं तुझ पर राजी, तू मुझ पर राजी, आज मैं तुझे खुश करूंगा। तू मुझे खुश करता रहा बाजमात नमाज पढ़ के, तू मुझे खुश करता रहा दुआएं मांग मांग के, इस्तिग़फ़ार पढ़ पढ़ के, मुआफ़ियाँ तलब कर कर के, रोज़े रख रख के, हज कर कर के, तू मुझे राजी। आज मेरी बारी है, अब मैं तुझे राजी करूंगा। फदखुली फी इबादी, आप मेरे बंदों में शामिल हो जा। वदखुली जन्नती, ये भी जान डे ने, तुम ही फौरन चढ़ जा इस गड्डी दे उत्ते, इस रहमत के बेड़े पर सवार हो जा, ये भी जन्नत में, तू भी जन्नत में चला जा। अगर हम दुनिया के अंदर अल्लाह के बंदों में शामिल रहे होंगे, उन सफों के अंदर हम शामिल रहे होंगे, बाजमात नमाज का एहतमाम करते रहे होंगे, तो आज भी हम अल्लाह के बंदों में इंशाअल्लाह। अगर पहले जिंदगी में यहां नई बंदों में शामिल हुए, नमाज का बाजमात का ध्यान, तो फिर उम्मीद रखो अल्लाह को खैर। मैं नहीं कहता ना उम्मीद हो, लेकिन फिक्र जरूर साथ रखना कि अल्लाह कहेगा नहीं मेरे बंदों में रहने वाले आ जाएं। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल-अशी युरीदूना वजहहु वला ता'दु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व काना अम्रुहु फ़ुरुता। अपने आप को मजबूर कर, वस्बिर, मजबूर कर अपने आप को, मेरे बंदों में शामिल रह। नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, जो रब को पुकारते हैं उनमें रह, बन के रख अपने आप में। बिलग़दाति वल-अशी, सुबह शाम बाजमात, दोपहर असर मगरिब इशा फजर, जो शामिल रहते हैं उनके अंदर शामिल हो जा मेरे बंदों में। युरीदूना वजहहु, जो अल्लाह की रज़ा के, उन्होंने पीड़ पैंदी है बिस्तरियां ते दंदियां बढ़ते हैं बिस्तर, मगर वो बिस्तर छोड़ देते हैं, नींदें कुर्बान कर देते हैं, फैक्ट्री बंद कर देते हैं, दुकान छोड़ के आ जाते हैं, अल्लाह की खातिर आते हैं। बिलग़दाति वल-अशी युरीदूना वजहहु, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। इनसे मुंह ना मोड़ना, अल्लाह नसीहत कर, वला ता'दु ऐनाका अन्हुम, अपनी नजरों निगाह इनसे ना मोड़ना, इनकी देखना, इनका रौब किधर को है, इनका बहाव किधर को है, ये जमात किधर को जा रही है, इसके फ्लो में तुम भी दाखिल हो जाओ। अल्लाहु अकबर। युरीदूना वजह वला ता'दु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। तू दुनिया की खातिर दुकान पे बैठा रहता है, तू उनके साथ कैसे शामिल हो सकता है? नमाज बाजमात पढ़ो। कितनी चीजें होगी? 9। 10 कीना बुग़्ज़ साफ कर दो दिल से।
कीना छोड़ दो, बुग़्ज़ को छोड़ दो, सुलह कर लो, प्यार मोहब्बत से रहना शुरू कर दो, छोड़ो नाराज़गियाँ। आपको अगर मुझ पर कोई गिला है तो अल्लाह की रज़ा के लिए मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने को आपका बिगाड़ा है वो भी माफ़ कर दे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे वो भी माफ़ कर दे। आप कीना दूर कर ले यार, ना तेरा मैं को माल खादा, ना मैं तेरे को रोटी खादी, ना मैं तेरा को नुकसान किया। अजब बात है, तुझे उसने कहा हाफिज आंजेगा तेरे दिल के अंदर इन्ना गंद तू चुकी फिरना, इन्ना गंद ज़हन के अंदर एक मुसलमान के बारे में, एक गुनाहगार के बारे में कर दो झूठियाँ। इन्ना बग़्ज़-ज़न्नी इस्मुन, कुरान कहता है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बदज़नियाँ गुनाह बना देती हैं, बदज़नियाँ इंसान को बड़ा पापी कर देती हैं। हाँ अगर कोई है कोई लेन देन तो आओ, ये गुनाहगार तो अल्लाह की रहमत से आपको कहता है कि आपको सवाब भी मैं खरीदने को तैयार हूँ और अल्लाह ने मुझे इस पोजीशन में किया हुआ है। अल्लाह पाक सलामत रखे, माशाल्लाह मेरे बच्चे साहिब रोजगार हैं, ये मस्जिद पर सारा पैसा लग रहा है, अब तक जो लगा है 1 करोड़ के करीब पहुंच रहे हैं, पौने करोड़ के करीब, पौना करोड़ तो हो चुका है, इससे मुतजाविज है। तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है, आप मेरे बारे में ज़हन साफ कर लें, मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ। आप अपील मुझसे ना करें, मेरा ज़हन अल्लाह की कसम मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ, आप जितने बैठे हुए हैं मेरा आपके ज़हन शीशे की तरह साफ है। आप मेरे मोहतरम हैं, आप मेरे अल्लाह के मानने वाले हैं, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप नमाजी हैं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, आप रोज़ेदार हैं, आप नमाजें पढ़ने वाले हैं। मैं आपकी कदर करता हूँ, आपके बारे में ज़हन में मैल हो कि अल्लाह ताला मुझे बहुत ज़रूर पर ज़रूर पूछेगा, इसलिए मैं अपनी आखिरत के लिए आपका एहतराम करता हूँ, आपको सलूट करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। तुम भी आपस में भी किसी के बारे में कोई कोड है, कोई नाराजगी है, कोई अहमेद है गुस्सा, जिन्हों कहते अल्लाह वास्ते दा वैर, वैसे अल्लाह वास्ते दा वैर होना चाहिए, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मगर हम समझते हैं वो माल की खातर को वैर रखे, जमीन बनने की खातर को एक दूसरे का सिर वड्डे, वो कोई फैक्ट्री को दौलत को किसी वो तो किसी ढिड पाड़े, अल्लाह वास्ते वो अपने घर, अल्लाह ताला असी अपने घर, उसकी खातर असी दुश्मनी नहीं, उसकी खातिर जो अल्लाह का दुश्मन है, कहो हमारा भी दुश्मन है, जो अल्लाह का बागी है हम उससे मोहब्बत नहीं करते, जो अल्लाह ताला के दीन की हदें तोड़ने वाला है मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं है, कोई खैर खाही नहीं है, जब तक वो इस्लाह ना कर ले, और इस्लाह की कोशिश हम भी करें वो भी करें। कितनी बातें हो गई? 10 हो गई। बस करिए कि 11वीं तक चले जाइए, वैसे 11वीं का ना देना भाभियाँ में बड़ा दो, लेकिन इन अल्लाह वित्र युहिब्बुल वित्र, हम वो 11वीं वाले नहीं हैं जो गैरुल्लाह की हर महीने न्याज देते हैं, हम इस 11वीं वाले हैं कि अल्लाह ताला को ताक पसंद है। वो आखिरी मैं ये कहूँगा, नेकियों में सबकत करो, दौड़ लगा दो, साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़, एक दूसरे से मुकाबला करो नेकी में। और सहाबियात मुकाबला करते हैं, सहाबा मुकाबला करते हैं, वो आइडियल समझते हैं, ये बहादुर है मैं भी बहादुरी दिखाऊंगा, ये इबादत मैं भी इबादत करूंगा, ये रात को जागता है मैं भी, ये सखावत करता है मैं भी सखावत करूंगा। वो इस तरह किया करते थे, एक दूसरे का मुकाबला, चोरी चोरी लोगों की इबादतें देखते थे। इन्हें कितनी दफ़ा कुरान मजीद पढ़े, हमारे बुजुर्ग थे वो मस्जिद में होते थे बाबे बाबे, तो एक दूजे को पता रहा तेरा किन्ने कुरान मुक्के ने किन्ने मुक्के ने, उन्हें फिर रात दिन छुट्टियाँ, कसम अल्लाह पाक की उन्होंने घर आके बताना लै उन्हें भी इन्हें पढ़ ले, इन्हें मेरा हाले नहीं इन्ना होया, मैं नहीं कितने भी जाना, मैं कुरान पढ़ांगा पूरा करांगा, मेरा पीछे आ, मैं अपने सारे भाइयों दोस्तों के कोलों। आप भी ऐसा करो, साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ उठ दौड़ो। तेजी दिखाओ हर अमल में, किस किस में?
11 دے 11 کماں دے اندر تیزی دکھاؤ. روزہ رکھنا ہے، ناغا نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، کیونکہ اس سے روزہ خراب ہوتا ہے. تراویح پڑھو با جماعت، ناغا نہیں ہو گئے. اگر ہو تو ہو، کل میرا بڑا نقصان ہو گیا، ہون نہیں میں سستی کر رہا. کثرت سے تلاوت قرآن مجید کی کرو. یہ میں پھر دہرا رہا ہوں آخری. صدقہ کرو، رچ رچ کے صدقہ کرو. یہ چوتھی بات تھی. روزہ افطار کرواؤ، دعاؤں کا اہتمام کرو، اعتکاف کی کوشش کرو، ٹائم نکالو، کسی مسجد میں بیٹھو. یاد رکھو عورتوں کا اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا، مسجد میں ہی ہوتا ہے. عورتیں بھی اعتکاف مسجد میں بیٹھتی ہیں، مرد بھی مسجد میں بیٹھتے ہیں. یہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے کہ اپنے اپنے گھراں چ بیٹھ جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کبھی بھی اللہ کی قسم نہیں ہوا کہ کوئی آپ کے زوجہ محترمہ یا کوئی بیٹی گھر میں اعتکاف کیا ہو. سب مسجد میں کیا کریں، مرد بھی عورتیں. آپ کے لیے تو بڑی سہولت الحمدللہ موجود ہے. عورتوں کا بالکل پورشن ہی سیپریٹ ہے، نہ آنا نہ جانا نہ بہنا نہ دینا ادھر کسی مرد. تو الحمدللہ اس سہولت کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے فائدہ اٹھانا ہے. آگے لیلۃ القدر کے بارے میں یہ 8واں نمبر ہے. بھرپور کوشش کرو، کینہ بغض عداوت دور کر کے پیار محبت کی فضا پیدا کرو. ایک دوسرے کے لیے خوشیاں لے کے جاؤ. ناراضگی ہے تو صلح کر لو. نماز با جماعت پڑھو. یہ ہو گئی تھی 10. اور 11ویں آخری وہ یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرو. سارے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. ترچھی آنکھ سے دیکھو. یہ رونڈے ہیں اللہ دے کی سبحان دے. آپ کا بھی دل پسیج جائے، آپ کا بھی دل نرم ہو جائے. قرآن پڑھن دے سارے ہی چلے گئے. ماشاءاللہ کتنا نیک آدمی، اللہ تعالیٰ دا بندہ. میں بھی قرآن مجید لے کے بیٹھتا ہوں، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں. یہ مقابلہ جائز ہے، یہ رشک ہے، یہ اختیار کرنے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آخری ایک حدیث 1 انگلی کے برابر ہے. فرمایا جب سورج چڑھتا ہے ایک فرشتہ سورج کے اس طرف دوسرا دوسری طرف ہوتا ہے. اللہ ہر روز بھیجتے ہیں رمضان المبارک میں. ایک فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، او نیکی کرنے والے اٹھو آگے بڑھ. نیکی کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ. اس سے اچھا موسم چانس گولڈن چانس نہیں ملے گا. اللہ نے نیکیوں کی سیلیں لگا دی ہیں. ہر چیز سستے داموں بہت اعلیٰ شالی شان چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. اس کو اختیار کر. سو کے کی لینے، بہ کے کی لینے، چپ رہ کے کی لینے. اپنی زبان نو ہلائی جا گھر بیٹھا بستر میں ہی قرآن پڑھتے رہو، استغفار پڑھتے رہو، درود پاک پڑھتے رہو. اللہ تعالیٰ نے کی دے گا. دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، وہ بے شرما ہو گناہ گارہ ہوں تے بس کر دے. وہ بے شرما ہوں تے بس کر دے. اوے ہن تو حالے بھی نہ سمجھے، تینوں کون سمجھائے گا. یا باغی الشر، ایک کہتا ہے نیکی والے آگے بڑھ، دوسرا کہتا ہے گناہگار شرم کر بس کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق